خلوص انداز سے اپنے علم اور روحانیت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کے خطاب شروع کرنے سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کے خطاب شروع کرنے سے پہلے نعروں میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، آواز دل سے آواز نکال لیں زور لگا کر، تاکہ استاد صاحب کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر زندہ بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا رضا میرا رضا، تیرا رضا میرا رضا، فیضان رضا، فیضان ارشاد ملت صاحبزادہ محمد نصر اللہ نصر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ نحمد الله تبارك وتعالى وتنزه، الذي هو بريء من الجسم والجسمية والمكان والزمان، الذي تنزه عن الجزء والأجزاء والأبعاد والجنس والفصل والفصول، الذي هو بريء من جميع صفات الأجسام وطوابع المزاج، الذي هو بريء من الكم والكيف والعدد والحد والحدود والنقص، ومن أوهام النقص، ومن شبه النقص، وعن أشباه النقص، الذي هو بريء من الزوال والفناء، الذي هو باق بالبقاء، حي حين لا حي، في ديمومة ملكه وبقائه، الحي القيوم۔ والصلاة والسلام على من هو سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف بلند آواز نال۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد، وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔
معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، جملہ موجودین بالعموم، بالخصوص تمام متعلمین، معلمین، علماء کرام، جملہ صاحبزادگان، جیسا کہ تھانوں معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے دے نال اے محفل منعقد ہے۔ اے محفل منعقد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جڑا علمی مقام ہے اور عملی مقام ہے وہ ایک انفرادی حیثیت، توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑا ما بہل امتیاز ہے، جس دنال او دوسرا تو ممتاز ہے۔ اصل شے علم دین ہے، اصل شے کیوے علم دین۔ یہ دارالعلوم جامع ہے اور حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث صدر المدرسین علامہ مولانا محمد ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا انہاں سلسلہ شروع کیتا ہے، وہ سلسلہ الحمدللہ اس طرح جاری ہے اور پہلے نالو ترقی دے وچ جاری ہے۔ انہاں اپنے صاحبزادگان نو پڑھایا اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور دے وچ جب علمی دنیا دے وچ بظاہر تنزلی ہے اور اس دور دے وچ بھی الحمدللہ انہاں دے صاحبزادگان وہ شمع روشن کی بیٹھے۔ تو وہ کی چیز ہے؟ علم۔ تو اسی طرح جڑے بزرگان دین ہوئے، صوفیاء کرام ہوئے، انہاں دا اصل جڑا امتیازی شان آئی وہ کی آئی؟ بولو علم۔ اور پھر علم دے وچ بھی فرق ہے، خاص علم ایک علم جامع للحال اور ایک علم غیر جامع للحال۔ علم دیا کتنی قسم؟ دو، ایک علم جامع للحال اور ایک غیر جامع للحال۔ علم جامع للحال او علم ہے کہ جس علم دے اتے عمل بھی اس نے کیا کہتے ہیں؟ جامع للحال۔ اور غیر جامع للحال او علم ہے کہ صرف الفاظاں دا رٹا ہوئے اور نہ ہومن ہے جی، اور بظاہر ایک چیز شہرت ہوئے لیکن وچ حقیقت وچ کوئی چیز نہ ہوئے، اس نو آدھنا غیر جامع للحال۔ اتنی گل تو یاد رکھو چاہ کہ جامع للحال اور غیر جامع للحال۔ جامع للحال او علم ہے جس علم دے نال بولو عمل بھی۔ یہ میں سادے لفظاں وچ سمجھاواں۔ جب علم تے عمل دوئیں رل ویندے اور دوئیں آپس وچ کٹھے تھی ویندے اور بندہ جلے دوہاں دا مجمع بن ویندے اور جامع بن ویندے اور ظاہر اور باطن دے مابین جامع، الجامع بین الظاہر والباطن، الجامع بین الظہور والبطون، الجامع بین الشریعت والطریقہ، الجامع بین الحضور والغیبہ، الجامع بین الخلوت والجلوت، الجامع بین الشہود والحضور، الجامع بین المکاشفہ والمراقبہ، الجامع بین المشاہدہ والمعائنہ، الجامع بین الالفاظ والمعانی، الجامع بین القال والحال، الجامع
بین البیان والتبیان، الجامع بین الروح والقلب، الجامع بین کیفیات الروح وکیفیات القلب، الجامع بین الجسم والروح، الجامع بین الجمال والکمال، الجامع بین الصفات والنعوت، الجامع بین العمل والفعل، الجامع بین القال والحال۔ یہ چیزاں اس دے وچ جمع ہو ویندیاں اور اے تمام چیزاں جمع ہو کے نقطہ کمال تے پہنچ دیاں اور نقطہ کمال تو مقام اکمل تے فائز تھیندیاں۔ تو اس جامع نو اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جیسی شخصیت دا نام۔ یہ گل ہے، کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور یقین فرماؤ تساں صرف انہاں دے کلام نو دیکھ کے نہ تو ہے نا کہ شعر اعلی حضرت دا جی تسی نہ چاہندے ہو تے کوئی شعر پڑھ دیو، نہیں، انہاں دیاں اور بھی بڑے خدمات ہیں۔ فقہ دوتے بھی انہوں نے لکھیا، اصول فقہ اور کتنے علوم تے بیک وقت انہوں نے دسترس حاصل آئی، منطق دوتے، معقول دوتے، معانی دوتے، بیان دوتے اور طبیعیات دوتے، فلسفہ دوتے جی، اور حدیث تے اصول خبر نہیں کتنے علوم دوتے بیک وقت انہوں نے دسترس حاصل ہے۔ انہوں نے اشعار نو دیکھ کے نو ہے کہ نہیں، انہوں نے خود فرمائے کوئی کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیش گفتہ زمزمہ رضا کے جوں۔ اگر کوئی آکھے کہ شعر بھی ہوئے تے نال شریعت تے عمل بھی ہوئے، اے دوئیں آپس دے وچ جمع کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو اس نو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دے کلام دے سامنے گھنا کہ اس طرح شعر اور شریعت دوئے جمع ہیں کہ شعر بھی ہے، سخن بھی ہے، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، عشق بھی ہے، وجد بھی ہے، وجدان بھی ہے، حب بھی ہے، محبت بھی ہے اور علم شریعت دوتے عمل بھی ہے، دوئے چیزیں جمع۔ فرمایا ایک گنو ایک مصرع مثلا، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، 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 ہے وہ سلطان والا ہمارا، ہے وہ سلطان والا ہمارا۔ ایک بار تسی بھی آنکھ چھوڑو، ہے وہ سلطان والا ہمارا، ہے وہ سلطان والا ہمارا۔ بشوقت جاں بلب آمد تمامی، فقم کم یا حبیبی کم تنامی، امید خلات شاہی ندارم، بگردن حلقے توکے غلامی، ہما پیغمبراں در جستجوین، ہما پیغمبراں در جستجوین، خدا داند کہ تو در چہ مقامی، ہے وہ سلطان والا۔ تسی بھی آگ چھوڑو، ہے وہ سلطان والا ہمارا، ہے وہ سلطان والا ہمارا۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، خوشا وہ دل کی ہے مست میں صبو رسول، خوشا وہ آنکھ کی ہے محو حسن رو رسول، ازل سے گلشن خیر النساء معمبر ہے، کلی کلی رخ بدر الدجا کا مظہر ہے، ہر ایک شگوفہ جمال
علی کا پیکر ہے، شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول، نے والا ہمارا ہے وہ سلطان والا ہمارا ہے وہ سلطان والا ہمارا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہے وہ سلطان والا۔ فرمایا جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جلوس دا معنی بیٹھنا، عرش دا معنی کیوے بولو، عرش دا معنی تخت، سمجھ آئی؟ تے سلطان دا معنی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کس تے بیٹھ دے؟ تخت۔ بادشاہ کس تے بیٹھ دے؟ تے عرش دا کیا معنی بن دے بولو؟ عرش دا معنی تخت، بولو عرش دا کیا معنی جی؟ تخت۔ تے تخت بادشاہ دے بیٹھن واسطے ہوندے، ایویں گل ہے؟ تے اللہ تعالیٰ عرش بنایا یا نہیں بنایا؟ تے کہندے بیٹھن واسطے بنایا۔ تخت بادشاہ دے بیٹھن واسطے ہوندا یا نہیں ہوندا بولو بھائی، اس نقطے تسی سمجھو۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بنایا یا نہیں بنایا؟ تے اللہ تعالیٰ آپ باندھے بادشاہت ہے، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے اور حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے؟ عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ وہ بادشاہ ہے یا نہیں بولو ذرا؟ بادشاہ تو ہے لیکن باون تو پا کے وہ باندھا نہیں، جلوس تو پا کے، قعود تو پا کے، قیام تو پا کے، والد تو پا کے، ولد تو پا کے، کفو تو پا کے، برادری تو پا کے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ معدودیت تو پا کے، محدودیت تو پا کے، عدد تو پا کے، گنیچن تو پا کے۔ انہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور وہ ہک کے ہک تے کوئی آکے ہک کی تا عدد ہے، ہک عدد نہیں۔ محققین نے ادھے کئی جواب دیتے ہیں کہ ایک گل آکے کہ ہک عدد نہیں۔ بہرحال وہ عدد تو پا کے، حد تو پا کے، ابعاث تو پا کے، تجزی تو پا کے، جزاں تو پا کے، مزاج تو پا کے، کم تو پا کے، مقدار تو پا کے، کیفیت تو پا کے، فنا تو پا کے، زوال تو پا کے، ہے کہ نہیں؟ اور مزاج کے توابع تو پا کے، رنگاں تو پا کے، الوان تو پا کے، لون تو پا کے، حدوث تو پا کے، محدثیت تو پا کے، تبدیلی تو پا کے، تبدل تو پا کے، تغیر تو پا کے، عدم تو پا کے، انعدام تو پا کے، معدومیت تو پا کے، زمانے تو پا کے، مکان تو پا کے، تمکن تو پا کے، حیث تو پا کے، تحیث تو پا کے، جہد تو پا کے، جہاد تو پا کے، حص تو پا کے، محدودیت تو پا کے، جنس تو پا کے، جہد تو پا کے، فصل تو پا کے، فصول تو پا کے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور بے مثل بے مثال ہے لیکن راندہ ہر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ او تباہن تو پا کے وات باندھا کون ہے عرش دیتے، تخت بنایا اس تے باوی کوئی نہیں تو بناون دا کی مقصد ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی کہ اس دی جڑی حکمت ہے، اس دی حکمت نال کسے دی حکمت رل سکتی؟ حکیماں نوں وہ حکمت دے ونا لے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سمجھ آئی؟ تے اتے وچ کی حکمت ہے کہ باوے کوئی نہ تے تخت بنا چھوڑے، آپ باہن تو پا کے ہوری کوئی نہ باوے تے تخت بنا چھوڑے، تخت خالی پیا رہے، تخت بناوے تے تخت اللہ بناوے جی۔ ہر چیز رب بنائیں دے لیکن اسباب ہونے تے خود خدا بناوے عرش اپنی قدرت کاملہ نال، تے جس نے بندے بناویں اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال او بڑے سونے سونے بن ونجن تخت، تے جڑا خدا بناوے عرش مولا وہ کتنا حسین و جمیل ہو۔ کیا خیال ہے پر وہ سونا نہ ہو سی ہیں جی؟ کیوں؟
مولانا فرمانن مر جمادی را کند فضلش لطیف مر جمادی را کند فضلش لطیف کل شین من طریف ہوا طریف کل شین ہر او شے جڑی حسین تو ہوئے او بھی حسین تے جڑا اللہ تعالی ہے اللہ جمیل ہے جی او جمیل ہے اس جمیل جو شے بنائی ہے وہ کتنی سونی ہے عرش بنایا ہے عرش کتنا حسین ہو سی کتنا جمیل ہو سی تے او کس واسطے بنایا ہے خالی پیے عرش بنایا ہے عرش دا معنی تخت ہے اور تخت بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے اور خود بیٹھنے سے پاک ہے تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو ساری کائنات کے بادشاہ اور شہنشاہ ہے اور تمام کائنات اور ممکنات کی شان جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر سے شان مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ یاسر نہیں نبی پاک بادشاہ تے تخت بادشاہ دے بان واسطے ہوندا ہے اللہ تعالیٰ یہ عرش اپنے محبوب دے بان واسطے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی کیونکہ عرش بڑی شان رہی ہے کوئی عام چیز ہے کہ نہیں بولو نا عرش دے تلے کیوے بولو عالم خلق عرش دے تلے کیوے عالم ایک گل بھی ذہن وچ رکھو کہ عرش بنایا تے محبوب دے بہان واسطے بنایا نا تے جڑا تخت تے باوے او بادشاہ ہوندا یا نہیں ہوندا بولو تو صحیح تا تخت حضور واسطے بنایا لہذا آپ بادشاہ ہن تا آپ تخت تے جلوہ گر ہو سن اس واسطے فرمایا ہے وہ سلطان والا سلطان دا لغوی معنی غلبہ ہوندا ہے سمجھ آ نہیں تے صاحب غلبہ نو بھی کیا آکھدا سلطان بادشاہ نو غلبہ لازم ہے نبی پاک علیہ السلام بادشاہ ہے کہ بادشاہ کے جین سلطان والا ہے جی سلطان موصوف تے والا اس کی صفت ہے بولو جی سلطان موصوف ہے تے والا اس کی صفت ہے یہ دا معنی بنتا ہے بادشاہ ایسا بادشاہ جو اعلیٰ اس واسطے کہ طاقت جو اتنا اونچا ہے کہ اس طاقت دے اوتے جڑا بیٹھا ہے وہ کتنا بلند ہو سی اس واسطے آکھا سلطان ہے والا سمجھ آندی پئی کہ نہیں ہے اسی بیٹھے کتھے آ زمین تے بیٹھے آ بولو کتھے بیٹھے آ زمین تے بیٹھے یا آسمان تے بیٹھے زمین تے بیٹھے کہ چھت تے بیٹھے زمین تے بیٹھے تے اساں عرش دی گل پہ کر دیا تو یہ سمجھو کہ عرش ساڈے علم وچ ہویا کہ نہ ہویا بولو تو صحیح نا عرش ساڈے علم وچ ہویا کہ نہیں بیٹھے کتھے آ زمین تے آ تے گلاں عرش دیاں پہ کر دیا یعنی ساڈا علم عرش تک تے ہے نا عرش تک دا مقصد یہ نہیں کہ ہر شے دا علم ہے مقصد ہے جیڑی شے دی گل کر رہے ہیں وہ علم وچ ہے یا کوئی نہ ہے تے بیٹھے کتھے آ زمین تے گل عرش دی کر رہے ہیں بیٹھے زمین تے آ تے علم عرش تک کے تے جیڑا بیٹھا شب معراج عرش دے اوتے انہاں دے علم دی پرواہ او بولو تے صحیح ذرا انہاں دے علم دی کیا شان ہو سی اور انہاں دے علم دا کیا مقام ہو سی ہیں یہ ادنا ہے وصف کمال محمد یہ ادنا ہے وصف کمال محمد کہ ہے عرش زیر نعال ایک بار تاج منل پڑھ چھوڑو گونج پائے جاوے یہ ادنا ہے وصف کمال محمد یہ ادنا ہے وصف کمال محمد کہ ہے عرش زیر کہ ہے عرش زیر کہ ہے عرش زیر نعال کہ ہے عرش زیر نعال محمد علی زور دستے کمال محمد علی زور دستے کمال محمد حسن عین حسن و جمال محمد علی زور دستے کمال
یہ ہے شرح شرع و طریقت کی بے دم، یہ ہے شرح شرع و طریقت کی شرح کے وے، یہ ہے شرح شرع و طریقت کی بے دم، کہ ایک کال ہے ایک حال ہے کہ نہیں؟ شریعت کال مصطفیٰ دنائیں اور طریقت حال مصطفیٰ دنائیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ میں نہیں کر رہا ہو بھئی تسی آکھو معراج دا مسئلہ بیان کر رہا ہے، بہرحال گل جڑی کری اسا معراج دی ثواب ہے، لیکن میں اس شعر دے حوالے نال کر رہا. عرش دا لفظ چکے نہ بولا ہے، اس واسطے اس دتے عرش دے لفظ دتے کچھ نہ کچھ تشریح ہونی چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ عرش ہے کتنا بلند، اور پھر اس تے جڑا جلوہ گار ہے اس دی بلندی دے کے شان ہو. بلکہ ایک کتاب میں پڑھے ہے کہ معراج دی رات جبریل نے، تسی سنے ہو سی، نبی پاک علیہ السلام نے جگایا ہے. انہاں مختلف طریقے لکھن، مشہور طریقہ ہے بوسے دین والا کہ اس نے حضور دیاں تلیاں تے بوسا دیتا ہے. انہاں ایک اے بھی لکھیا ہے کہ جبریل دے 70,000 پر، بولو کتنے پر ہیں؟ بولو تو صحیح نظر آ، گل سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ کتنے پر ہیں؟ 70,000. تے سارے پراں دے وچوں جڑا اتلا اتلا دا پر آئی اس نے حضور دیاں تلیاں دے تلے لا کے آپ نو جگایا. سارے پراں تو جڑا اتلا اتلا پر آئی اس نے حضور دیاں تلیاں تے لا کے نبی پاک علیہ السلام نو جگایا. ادھے وچ اسے کہ اشارہ کیتا ہے کہ زمین دے اتے کیوے آسمان، آسمان دے اتے دوسرا آسمان، دوسرے دے اتے تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھیواں، پھر ستواں، پھر آسمانہ دے اتے سدرۃ المنتہا ہے. تے سدرۃ المنتہا دے اتے جبریل، سمجھ آ گئی؟ سدرۃ المنتہا ہے تے سدرۃ المنتہا دے اتے تے جبریل دے پر، جبریل دے اتے، کیونکہ پر اتے ہوں دے نا، سدرۃ دے اتے جبریل ہے تے جبریل دے اتے جبریل دے پر ہے. تے انہاں پراں دے اتلا اتلا جڑا بالکل اتلا اتلا پر آئی وہ اس نے نبی پاک علیہ السلام دیاں تلیاں دے لا کے اے دس دیتا کہ کائنات دیاں بلندیاں دے وچوں سب تو بڑی تے اعلیٰ تو اعلیٰ جڑی بلندی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دیاں تلیاں تو اتنا نہیں پہنچ سکتی. ہر بلندی دی انتہا محمد آفاق مہر آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری اور من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری ہیں جی. اور اس دا کلام میں پیش کر رہا جڑا فنا فر رسول دے درجے دے فائز ہیں، یعنی حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق کے چہرہ نظام الدین دہلوی، حضرت نظام الدین دہلوی دے پروانے ہے جی. حضرت امیر خسرو انہا مشہور کلام ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم اور بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سرو قدے لال رخسارے سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم چے ابرو ابرو اے پہ ہم چے گیسو گیسو اے پرخم مرا توقع سلاسل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ ہے جی. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک گال میری یاد راسی تھا نا یا بھول جاسی کہ حضور دی بلندی دی کیا شان ہے جی. اور پھر عرش معلہ دے اتے حضور جلوہ گارن ہے جی. تے عرش دے تلے کے وے عالم خلق، بولو نظرہ عرش دے تلے کے وے عالم خلق اور عرش دے اتے کے وے عالم امر، بولو نا عرش دے تلے کے وے عالم خلق اور عرش دے اتے کے وے عالم امر. تے نبی پاک علیہ السلام دے قدم عرش تین تے سر مبارک اتے. اے اشارہ ہے کہ نبی پاک دا دوہاں جہانہ دے نال تعلق ہے، عالم خلق نال بھی تعلق ہے اور عالم امر نال بھی تعلق ہے. بیک وقت حضور دا دوہاں جہانہ نال تعلق ہے. بولو بھائی ذرا یاد کرو نا کتنے جہان نال تعلق ہے؟ بول پو ذرا حب نال آکھو نا کتنے جہان نال تعلق ہے؟ عالم خلق نال بھی تعلق ہے اور عالم امر نال بھی تعلق ہے. عالم خلق نال کیڑا تعلق ہے اور عالم امر نال؟
ایک مقول ہے فعل ہے ایک مقول ہے انفعال مقول ہے فعل دا معنی تاثیر تجددی اور مقول ہے انفعال دا معنی تاثر تجددی بولو مقول ہے فعل دا معنی کیوے تاثیر تجددی اور مقول ہے انفعال دا معنی تاثر تجددی یعنی شین فشین اثر کرنا اے فعل اور اثر نو قبول کرنا اے انفعال نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی تو فیض دھندے پہ ہے کہ نہیں بولو نظر عالم امر کیوے بلا تمثیل و تشبیہ جتھے تجلیات ذات باطن جتھے شجون و شجون تجلیات شجون و شجون تجلیات بطون البطون تجلیات خفاء الخفائن تجلیات وحدت صرفا تجلیات احدیت مطلقا تجلیات لا تعین تجلیات ذات باطن تجلیات ذات الہی تجلیات ذات باری تعالن اے برطرز قیاس و گمان و خیال و وہم ود ہر چہ گفتاند و شنیدیں مخاندائیں اور دفتر تمام گشت و بپایا رشید عمر ما ہم چنا در اول لا اوشی سنان علیکا انت کما اسنیت علی نفسکا او بلا مثل و بے مثال بلا نظیر بلا ضد بلا ند بلا معاند بلا معادد بلا مقاوم کی تجلیات نبی پاک علیہ السلام دا ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق ہے ادھر فیض لے رہے ہیں اور کائنات نو فیض عطا فرما رہے ہیں اسے واسطے نبی پاک کا دوے پاسو تعلق ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر شامل خواص برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد بولو تو صحیح نظر آ حرف مشدد دو پاسو رال کے پڑھا ہوئے ہیں یہ حرف مشدد ہے نا وہ کتنے پاسے پڑھا ہوئے ہیں دیکھو پڑھو ہے جی منور آنکھوں نظر آ بولنا تو سارے آنکھوں نظر آ بولو نظر آ ہو بنا لاکھو ہولے کیوں آدھے اچھا آنکھوں نظر منور یہ پہلے وا نون نال مل کے پڑھی دا پہ ہے وات وا رے نال مل کے پڑھی دی بھائی منور ہے جی یہ دا کیا معنی ہے کہ وا دا تعلق نون نال بھی ہے تے وا دا تعلق رے نال بھی ہے وا دوہے پاسے تعلق ہو کے پڑھی دا یہ حرف مشدد دا خاصہ کیوے کہ اس دا دوہے پاسے تعلق ہوں دے اس واسطے شاعر نے آکے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص سے برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد ہون سمجھ آ گئی ہے جی ذرا ہو بنا لاکھو نا سبحان اللہ خواص برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا اور برزخ کی جمع برازخ ہے بولو برزخ کی جمع کیا ہے برازخ ہے اور اسی لیے صوفیاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو برزخ البرازخ فرمایا کہ سب برزخوں کی برزخ بینہما برزخ اللہ جب بیان اور قرآن نے فرمایا کہ ان دو سمندروں کے مابین برزخ ہے اور اس برزخ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے برزخ کا دونوں جانب اور دونوں طرف تعلق ہوتا ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو برزخ کہا جاتا ہے اور عالم برزخ کو اس لیے برزخ کہا جاتا ہے کہ وہ من وجہ دنیا سے متعلق ہے اور من وجہ آخرت سے متعلق ہے اور نبی پاک علیہ السلام برزخ ہے کہ ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف اور ایک حیثیت سے مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب بندوں کے بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات لیتے جاتے ہیں اور سینہ مصطفیٰ تجلیات ذات الہی سے جب بھر جاتا ہے تو کائنات کو استعداد کے مطابق عطا فرماتے ہیں رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمار رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے جی رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی اور تسی بھی ایک بار میں نال پڑھ چھوڑ ذرا رند کے ظرف پہ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے اسے چلو سے اسے چل وہ کیڑی شے پلائی
اے دنیا لی شراب نہیں، اے نجس شراب نہیں، اے اس شراب دی گل کر رہا کہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں، توحید کی میں ساغر سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، آنکھوں سرمد نے تو یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، تبریز نے ہنس کر دی یہ صدا ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں، موسیٰ سے کہا کیا پیتے ہو، ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں، پینا تو پینا تو انہی کا پینا ہے، پینا کا پینا ہے، اے میں کیڑی گل کر رہا، اے گل چراغ چشت آل بہشت حضرت معین الدین اجمیری تو پوچھو، اے گل پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی تو پوچھو، اے گل نظام الدین محبوب الہی تو پوچھو، اے گل سید گیسو دراز تو پوچھو، حضرت فخر الدین ذراتی تو پوچھو، نصیر الدین چراغ دہلوی تو پوچھو، فخر الدین دہلوی تو پوچھو، نظام الدین اورنگ آبادی، حضرت نور محمد، شیخ بہاؤالدین نقشبند تو پوچھو، سید امیر کلال تو پوچھو، حضرت باجید بستامی تو پوچھو، ابو سعید دہلوی تو پوچھو، شیخ غلام علی دہلوی تو پوچھو، مرزا مظہر جان تو پوچھو، حضرت شیخ قربت الوثقی تو پوچھو، حضرت مجدد الفیضانی تو پوچھو، حضرت خواجہ قاسم اللہ تو پوچھو، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان تو پوچھو، قطب نورانی تو پوچھو، شیخ نورانی تو پوچھو، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک گل ذرا سن لو، فرمایا کہ پینا تو انہی کا پینا ہے، سردار جہاں محبوب خدا کے ناز و نعم کے پالوں سے، محشر میں جو ہے کوثر کے دھنی ان کالی کملیا والوں سے، زہرا کے کلیجے کی ٹھنڈک حسنین حسین جمالوں سے، پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے، جو صبر و رضا کے بندے ہیں وہ خون میں نہا کر پیتے ہیں، بولو ذرا، فرمایا لعینوں سے شاہ نے کیا ہم کو کمی ہے پانی کی، دکھلائی مسلح کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی، گھبرائے ستمگر پھر سارے جب دیکھی روانی پانی کی، شبیر نے ہنس کر فرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی تھی، دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھڑا کر پیتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھڑا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں، ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ چلو حضرت حسین پاک دے گل آئیے تو میں ایک مصرع نال پڑھ چھوڑا، پھر موضوع سے پاسے لے آساں، آکو سبحان اللہ، ذرا ہو بنا لاکھ چھوڑو، سبحان اللہ، اگر ہو بائی نے تے آگ چھوڑو،
حضرت حسین پاک تو پوچھو جڑے نماز پڑھ رہے ہیں آخری نماز کربلا دے وچ مزہ جو اج دی نماز وچ نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے نہ ناز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چہے سر کٹایا حسین اج وی نماز توجہ ہے کہ نہیں تو میں کیا کہ اسے چلو سے حضور عرش تے جلوہ گارن حضور عرش تے جلوہ گارن آتے دونوں طرف تعلق ہے دونوں طرف تعلق ہے دونوں طرف تعلق ہے من وچن حضور دا دونوں طرف تعلق ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص سے برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا ادھروں فیض لیندے جانن غوثیت دا فیض تے قطبیت دا فیض تے ولایت دا فیض تے علم دا فیض تے حوصلے دا فیض تے حلم دا فیض تے توجہ دا فیض تے نگاہ دا فیض تے ادا دا فیض تے عطا دا فیض تے وفا دا فیض تے ضیاء دا فیض تے تنور دا فیض تے تنویر دا فیض تے جاثیر دا فیض تے تاثیر دا فیض تے تنویر دا فیض تے نور دا فیض تے ظہور دا تے سرور دا فیض تے ظاہر دا فیض تے باطن دا فیض تلفظ دا فیض معانی دا فیض کتب دا فیض کتاب دا فیض ظواہر دا فیض بواطن دا فیض تصنیفاں دا فیض تعلیف دا فیض تے کلک دا فیض تے قلم دا فیض اقلیم دا فیض اقلام دا احلام دا فیض تے بولو نظر یار صدر دا فیض تے صدور دا فیض ظاہر دا فیض تے باطن دا فیض ہے جی دنیا دا فیض تے برزخ دا فیض تے آخرت دا فیض تے قول دا فیض تے قال دا فیض تے حال دا فیض ترقی دا فیض ارتقاء دا فیض بلندی دا فیض علو دا فیض اتے ہے جی تسلی دا فیض تے تسلا دا فیض تجلی دا فیض تے تجلا دا فیض اتے حسن دا فیض تحسین دا فیض جمال دا فیض تجمیل دا فیض تکمیل دا فیض تشریف دا فیض تشرف دا فیض اجملیت دا فیض اکملیت دا فیض احسنیت دا فیض تفضیل دا فیض افضلیت دا فیض فواضل دا فیض مفاضل دا فیض افاضل دا فیض مکارم دا فیض خوبیاں دا فیض صفات دا فیض تے وصف دا فیض نعت دا فیض تے نعوت دا فیض پرواز دا فیض نیات دا فیض تے ناز دا فیض اتے واز دا فیض اتے تنبیہ دا فیض تنبیہات دا فیض صفات دا فیض تے ورق دا فیض تے اوراق دا فیض اتے معنی دا فیض تے معنی معنی دا فیض بلاغت دا فیض فساد دا فیض جزالت دا فیض سلاست دا فیض فساد دا فیض اور جناب علی کال دا فیض مبانی دا فیض قلیل المبانی دا فیض تے کثیر المعانی دا فیض ذرے ذرے الغرض فجوز و برکات دا چشمہ اور سمندر محمد مصطفیٰ دے سینے چ موج مار رہا ہے جو حضور دے درد تے جھک جاندے آپ اس میں فیض عطا توجہ ہے کہ نہیں بولو ہے جی ایک گال لمبی ہو گئی ہے جس کو شایع ہے عرش خدا پر جس کو شایع ہے عرش خدا جس کو شایع عرش مضاف لفظ خدا مبارک مضاف الیہ سمجھ آئی مطلق عرش نہیں عرش خدا اسم سمجھو پھر عرش مطلق عرش ہو رہے تے عرش خدا ہو رہے ان سمجھ آئی اور بھی تخت لیکن اور تخت ہوئن جنہ دی شاہی ختم ہو جاندی ہے اور تخت ہوئن جنہ دی بادشاہی ختم ہو جاندی ہے اور تخت ہوئن جنہ دی ہے جی شہنشاہی ختم ہو جاندی ہے عرش خدا ہے اس دی شہنشاہی ختم نہیں ہونی نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ شہنشاہی عطا فرمائیے جس کو شایع ہے عرش خدا پر ذرا ہو بنا لائی تو پڑھ چھوڑو اوپنال پڑھ چھوڑو جس کو شایع ہے عرش خدا جندہ کیتے پڑھ چھوڑے جس کو شایع ہے عرش خدا اے اللہ تعالیٰ حاضری ساڑی نہیں دوا سکتا حضور دی بارگاہ بولو بھائی تھوڑا کیا خیال ہے
اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ غریب کرن والا اللہ، امیر کرن والا، ذلت دیون والا، عزت دیون والا، بلاون والا اتے سناون والا ہے کہ نہیں؟ حاضری لاون والا، لواون والا، بارگاہ رسالت پیش فرماون والا ہے کہ نہیں؟ یہ خصائص کبریٰ حدیث صحیح ہے، بولو حدیث صحیح ہے جی۔ میں شعر کے ضمن لطائف پیش کر رہا، نکات پیش کر رہا اور یہ مسائل پیش کر رہا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں گل کر رہا کہ اعلیٰ حضرت دا فرمان ٹھیک ہے کہ شعر اور پاس شرع، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح ہے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گارے، صحابہ کرام حضور دے کول تشریف حاضر ہے، صحابہ کرام منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، اور شمع جس طرح سے روشن ہے پرداروں کے جھرمٹ میں ہے جی، ہو جیسے گنبد خضرا میناروں کے جھرمٹ میں، بروز حشر اے ایمان والو بس کسی صورت محمد مصطفیٰ ہوں گے طلب بلا تمثیل و تشبیہ۔ حضور جلوہ گارے تے ایک وفد آپ دے کول آئے، وفد توجہ ہے کہ نہیں؟ تے آپ دے کول جی بیٹھے تے آپ بیان فرمان لگ گئے کہ تھوڑا علاقہ انجے تے اس دے وچ فلاں کھجور انجے تے ایک کھجور دی قسمیں تے ایک کھجور دی قسمیں آپ بیان فرمان لگ تے حیران رہ گئے۔ انہاں کہ اے اللہ دے رسول انج معلوم ہوندا ہے کہ تسی تاں بچپن ہی اتھے گزارا ہے، ہر قسم کھجور دی دس دیتی نہیں ہے کہ نہیں؟ تے آپ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اتھی گزارا ہے۔ فرمایا جس وقت تسی میرے کولو آئیو رفعت الی ارضکم، جڑی تھوڑی زمین آئی اللہ تعالیٰ اس طرح انج چاہ کے میرے اگے کر چھوڑی، رفعت الی ارضکم، اے جڑی تھوڑی پوری زمین آئی نا وہ اللہ تعالیٰ چاہ کے میرے اگے کر چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ پوری زمین چاہ کے اگر اپنے حبیب دے سامنے فرما سکتا ہے کہ یہ چھوٹی جی محفل چاہ کے نبی پاک کی نگاہاں دے سامنے نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے تھوڑا؟ بولو بولو، تسی تے بیٹھے رہو تے اللہ تعالیٰ قادر ہے اے انج چاہ کے حضور دی آنکھ دے سامنے کر دے وے، چاہ کے نگاہ مصطفیٰ دے سامنے کر دے وے ہیں۔ اس واسطے ذرا حب نال پڑھ چھوڑو، جس کو شایا ہے عرش خدا، جس کو شایا ہے عرش خدا، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہے، وہ سلطان ہے، وہ سلطان والا۔ یہ اعلی حضرت دا علم کہ انہیں ایک شعر دے وچ دریا بند کر لیتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک جگہ دوتے انہیں بڑا سونا لفظ فرمایا ہے جی، وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ حضور لا مکان دے مکین، عرش جڑا ہے نا عرش اس دے اوتے حضور جلوہ گار ہوئے ہے کہ نہیں؟ تے اے لا مکان کیوں لا مکان ہے؟ کہ فلسفی مکان اس نو آدن کہ جتھے ایک شے ہووے اس دوتے ہور جسم، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جسم حاوی کی باطنی سطح، بولو جسم حاوی کی باطنی سطح، جو جسم ماوی کی ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہو اس کو مکان کہتے ہیں۔ کہ عرش معلیٰ کے اوپر اور کوئی حاوی نہیں، تو عرش معلیٰ کیا ہویا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بولو ذرا۔ تے مکین ہوئے کیونکہ مکین پھر آپ مکین کنی ہوئے جلے لا مکان آئی تب متکلمین علم کلام والا دے نزدیک مکان کس نو آدن ادھے اتے ہور ہومنا شرط نہیں، تمکن شرط ہے جی، جتھے ٹیک لاوے کوئی
اللہ دے نبی عرش دے اتے جلے جلوہ گار ہوئے تے عرش دے اتے مکان کوئی نہیں، متکلمین دے نزدیک او بھی مکان ہے. بولو تو صحیح نا، متکلمین دے نزدیک او بھی مکان ہے تے فلسفیاں دے نزدیک مکان نہیں. اس واسطے آکھیا وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اللہ تعالیٰ اس مکان توجہ ہے کہ کوئی نہ تو محبوب کتنا حسین و جمیل ہو سی. سبحان اللہ. ایک اور جگہ دوتے فرما دیں کہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں. بولو نظر آؤ. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سرکار ان کے جلووں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے اجا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے اجا. خط توام میں لکھا ہے یہ تو ورق. خط توام کس نو آدھے؟ ایک خط پڑھوا تے وہ سمجھ نہ یاندہ جے تئی نال دوسرا نہ پڑھوا. سمجھ آنی پئی ہے؟ میں سادے لفظ سمجھاواں. ایک حرف دا تے ایک حرف دا، ایک حرف دا تے ایک حرف دونوں ملاوا تے تاں سمجھ آندا آئی کہ اس دے وچ لکھیا ہویا کیویں. تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جلوہ حضرت حسن دے وچ بھی جلوہ گارے تے حضرت حسین دے وچ بھی جلوہ گارے. خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. جس طرح خط توام وچ دونوں خطاں نو ملاویں تے تاں تانوں سمجھ آوے کہ خطاں دے وچ کی لکھیا ہویا ہے. حسن حسن بھی سامنے ہوئے تے حسن حسین بھی سامنے ہوئے. جلے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بالکل جمع ہو جاویں تا عین بین صاف شکل محمد مصطفیٰ ظاہر ہو جاوے. صاف شکل مصطفیٰ دونوں کے ملنے سے اجا. خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورق. توجہ ہے کہ کوئی نہ ہون تسی آپ اندازہ لاؤ کہ حضرت حسن اور حسین دا حسن کتنے تے پتہ چل جاسی کہ نبی پاک دا حسن کتنے. بولو تو صحیح نظر آ اکو. سبحان اللہ. تبرانی شریف دی حدیث صحیح ہے. بولو حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ ساری کائنات حاضر ہوے گی میدان محشر دے اندر. توجہ ہے کہ کوئی نہ. تے جہنم بولے گی، جہنم بولے گی کہندے نال بولو جنت نال تے آکھے گی میں چنگیاں تے توں. جنت آکھے گی کیوں؟ آکھے سارے جابر میرے وچ نا، فرعون میرے وچ، یزید میرے وچ، نمرود میرے وچ، شداد میرے وچ، سارے جابر میرے وچ. اے کون آکھے گی؟ تے جنت چپ ہوے گی. اللہ تعالیٰ فرماوے گا اے جنت تو خاموش نہ رہے تے گھبرا نہیں. لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. اے جنت میں تیرے دونوں طرفاں حسن تے حسین نال سجا دے سا. یعنی جلے تیرے تخت لگ جاسن، حور و غلمان بہ جاسن، جنت دا حسن و جمال. سن دے بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو؟ پچھلے بھی بول پو یار کیوں ہو گیا نے ذرا ہو بنال بولو نا پھر کیا آکھ دے ہو ہے جی. گالے چو گال نکل دیئے میں پڑھدا رہنا تمہیں سن دے ہو. یہ دنیا ہے کہ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں. ہر رات تمہاری محفل میں ہر رات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں. جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں. جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی. جس بات سے اتنی بات پڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں.
ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں، ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں۔ اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ، اے جذبہ دل کچھ اور مچل، دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں سرکار سے باتیں۔ اب بولو تو صحیح نظر ہو بنا لاکھو ہے جی، اور جیڑا جتھے بیٹھے وہ سرکار دی نسبت۔ بولو بے نسبت ہو کے بیٹھے ہو یا نسبت نال بیٹھے ہو؟ بولو بھائی ذرا جا کے پچھلے بھی بولو نا، سارے اگلا دا کے سارے بولو۔ کوئی جتھے بیٹھے، درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر۔ درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض ذکر سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر۔ بولو ذرا گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں سمجھ آندی پئی؟ حضور دی تو بڑی شان ہے نا، حضور دی تو بڑی شان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامہ دی شان، اور اگر تو سنے تے حیران رہ جا سے، ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَكَ، بولو لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ اے جنت جلے تیرے محال ساج جاسن، جلے تیرا تخت لگ جاسی، جلے حورو غلمان بہ جاسن، جلے تیرا حسن و جمال بڑیاں ٹھاٹھاں پیا مار دو سی، حسن و جمال بڑیاں مار دو سی۔ جنت دا حسن تا بڑا ہے نا حوراں دا، سبحان اللہ۔ لیکن روایات شب معراج چاہے، اور میں پڑھے ہے فارسی دی کتاب ہے کہ حضور نے جلے وضو کیتا نا معراج علی رات، تے فرشتے کھڑے تے فرمایا میرے محبوب دے وضو دا پانی تلے نہ ڈھاوے، اے جبریل اپنے پران تے جھال۔ جبریل پران تے جھال لیا تے عرض کیتی ہن میں کیا کراں؟ فرمایا تیرے پیچھے اور فرشتہ کھڑا ہے، اسن دے دے پانی، ہے کہ نہیں؟ اسن دے دے۔ جبریل نے وہ پانی اسن دے دیتا، اس نے آکھا میں کیا کراں؟ فرمایا پیچھے ویکھ، پیچھے اور فرشتہ کھڑا ہے، اس دے پیچھے اور فرشتہ کھڑا ہے، اس دے پیچھے اور فرشتہ کھڑا ہے۔ یدن عن یدن، یدن عن یدن، جناحن عن جناحن، ملکن بے ملکن عن ملکن، حلم جر۔ بولو تا صحیح ذرا یار۔ آسمان تک اے پہلے فرشتے دوجے فرشتے نے پانی دیتا، تے دوسرے تیسرے نے دیتا، تے تیسرے چوتھے نے دیتا، تے چوتھے پنجویں نے دیتا، تے پنجویں چھویں نے دیتا، آسمان تک لینے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام دے وضو دا پانی آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر آسمان تے اتنا پھر فرشتہ دی لینے، پھر پانی چلدا 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 دوسرے آسمان تائیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں، پھر ستواں، پھر سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، پھر جنت الفردوس دے دروازے تک نبی پاک علیہ السلام دے وضو دا پانی پہنچ گیا۔ جلے پہنچ گیا تے حوراں فرمایا اے حوراں، رب فرمایا تھوڑا حسن پہلے بھی بڑا ہے، تے میرے محبوب دے بدن نہ لگیا ہویا پانی اپنے چہرے تے مان لو، تھوڑا حسن اور جمال پہلے نال ہوئی وات جا۔ اب بولو تو صحیح نظر ہیں۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف تے اک مستانی، واللیل کی خوشبو سے مہکتے ہیں یہ کالے، اے گیسوں والے اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھال۔ کالی زلف تے اک کالی زلف تے اک کالی زلف تے اک مخمور اکھاہن مد بھریا، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور۔ سارے ذوقہ سے ایک سریکی تو مصرہ پڑھ چھوڑا، بولو بھائی ذرا ہو بھئی یا نہیں؟ تھکے بیٹھے ہو یا جاگتے بیٹھے ہو؟ بولو بھائی
کالی زلف تے سو لیل ولیل دا رنگ پاوے کدی لیل ولیل نہیں ہو سکتا سو لیل ولیل دا رنگ پاوے کدی لیل ولیل نہیں ہو سکتی توڑے میل ملیل نو ویل کرے جا امن تے ویل نہیں ہو کان کوئل تے چاں پہ پیل پوین پر مور جئی پیل نہیں ہو سکتی لکھ کوئی آزاد دلیل دیوے کدی نور تے میل نہیں ایک بار تو بھی پڑھ چھوڑو کالی زلف تے اکھ مس 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 تانی مخمور اکاہن کالی زلف تے اکھ مس تانی مخمور اکاہن مد بھریا توجہ ہے کہ کوئی نہ کالی زلف تے اکھ مس تانی مخمور اکاہن کأنہو کتاتو کمرن کأنہو کتاتو زہبن کأن الشمس تجری فی وجہی ما رأیت شیئن احسن من اللہ کالی زلف تے اکھ مس تانی مخمور اکاہن کالی زلف تے اکھ مس تانی مخمور اکاہن مد بھریا توجہ ہے کہ نہیں فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ لام تاکیدہ بولو لام توجہ ہے کہ کوئی نہ لام چار قسمہ دے جواب چاندے بولو لام کتنی قسمہ دے جواب چاندے چار قسمہ دے جواب چاندے جس دا معنی بڑھتا ہے رب فرمایا میں نو اپنی عزت دی قسمیں جنت نو فرمایا میں نو اپنی عزت دی قسمیں و جلالی تے میں نو اپنے جلال دی قسمیں تے و شانی میں نو اپنی شان دی قسمیں تے و ارتفاعی میں نو اپنی بلندی دی قسمیں میں نو شان دی قسمیں ایک میں نو بلندی دی قسمیں دو میں نو عزت دی قسمیں ترائے میں نو جلال دی قسمیں چار تے فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ نون تاکید تے میرے ابا جی میں نو فرمایا اور میں تنو سادے لفظ میرے ابا جی میں نو فرمایا جاگ دے بیٹھے ہو جو ستے بیٹھے ہو پھر نہ کیا کہ سمجھ نہیں آئی میں سادے لفظ سمجھاوا میرے ابا جی فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ اے نون سکیل ہے تے فرمایا جتھے نون سکیل ہوئے نا اتھے دو بار آکھنا ہے ضرور تے جتھے نون خفیفہ ہوئے اتھے ایک بار آکھنا ہے ضرور کیونکہ سکیلت شادی تے نون دے وچ اور نون ہے تے زیادت اللفظ تدلو علی زیادت المعنی لفظ دی زیادتی معنی دی زیادتی کر دیئے بجان اور تبجان چو تبجان ابلغ لَأُزَيِّنَنَّ رب پہ فرماندہ ہے اے جنت میں نے اپنے عزت دی قسمیں میں نے جلال دی قسمیں میں نے شان دی قسمیں میں نے بلندی دی قسمیں ضرور بھی ضرور اے جنت جلے حسن اور حسین اپنے حسن اور جمال نال ساج تاج کے تخت جنت جلوہ افروز ہوئے لَأُزَيِّنَنَّ تیرے حسن پہلے ہی بنے لیکن حسن اور حسین دے نال تیرے حسن اور بنا دے اور بولو تو صحیح نظر آ سمجھ آئیے کہ نہیں اور کوئی سمجھ آنی پئی کہ نہیں آنی پئی بولو بھائی ذرا چستوں کے بیٹھے ہو یا سستوں کے بیٹھے ہو بولو ذرا چستی نال بیٹھے ہو نا اور اے ذہن چ رکھو کہ اللہ قادر کہ اللہ تعالیٰ محفل حضور دی اک دے سامنے فرما سکتا ہے جی اور میں کتنی بار تھان مثال دیتی ہو سی کہ اتھے شیشہ لاؤ وڈا شیشی نا شیشہ
تے شیشے دے وچ ساری محفل حاضر ہو سی کہ نہ ہو سی، وڈے چھوٹے جوان صوفی صافی قاری حاجی غازی مولوی متعلم معلم سارے شیخ شیوخ شاب سارے شیشے چ حاضر ہو کہ نہ ہو سی. بولو بھائی عقیدہ ہے تھوڑا کہ نہیں حاضر ہو سن کہ نہ ہو سن. شیشہ اتھے ہوئے لگا ہویا ہوئے اتھے نہ ہوئے. شیشہ اپنی جگہ تے تے محفل اپنی جگہ تے. المرآت بے مکان ہاں وانتم بے مکان ہم. اور تسی اپنی جگہ تے شیشہ شیشہ ہے اور محفل محفل ہے. شیشہ محفل نہیں اور محفل شیشہ نہیں. محفل کا حمل شیشے پہ صحیح نہیں اور شیشے کا حمل محفل پہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ حمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دو چیزیں جو مفہوم میں متغایر ہیں ان کا وجود ایک. شیشہ محفل نہیں تے محفل لیکن حاضر 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 محفل شیشے حاضر. اے شیشہ دنیا دا بڑو ہے. اگر ساری محفل اس شیشے حاضر ہو سکتی ہے تے سینہ مصطفیٰ جڑا خاص رب کریم نے اپنی قدرت نال بنا کے گنبد خضرت فٹ کیتا ہے، اگر یہ محفل اس شیشے میں حاضر ہو سکتی ہے تو اس شیشے میں وہی جلوہ شہر، وہی اصل عالم شہر ہے، وہی موج ہے، وہی لہر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم ظاہر ہے، وہی موج ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. نہ حجاب چرخ مسیحی پر، نہ کلیم و طور نہا مگر جو گیا ہے عرش بھی ادھر وہ عرب کا نام. اعلیٰ حضرت فرمایا وہی جلوہ شہر بشیر ہے. بولو کیا کہنے؟ انہیں نے آکھا ذات شہر بشیر ہے. کیونکہ سادہ عقیدہ ہے کہ ایک گل نہیں کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی ذات مبارک نال اتھے ہی بیٹھے نہ. ایک گل نہیں، حضور ذات منور نال گنبد خضرا جلوہ گارن، لیکن حضور دا جلوہ ساری کائنات تے چمکدا پیا ہے. کشمس فی کبد السماء وضوها یغشى البلاد مشارقا و مغاربا. جیسے معین سورج آسمان پہ ہے اور اس کی چمک سارے جہان میں ہے. بلا تمثیل و تشبیہ جسم مصطفیٰ گنبد خضرا میں ہے اور تجلیات جسم محمدی فرش پہ بھی ہے، جنت میں بھی ہے، بہشت میں بھی ہے، شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال بھی ہے. اور جاندہ پرے ہے سادے ماہی دا جلوہ وسدہ ذرے. وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دائر ہے، وہی موج ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہوں اوہی گل آ گئی. میں بس ایک کرنی آئی، انہوں نے شیرتی گفتگو کرنی آئی. ایک شیر تو گل چلی تو پھر گل ہو گئی. ہوں سمجھ آئی؟ تو میں کیا گل کر رہا؟ ذات نہیں آکھیا، جلوہ آکھیا. بولو ذرا سورج دی دلالت، بولو سورج کی دلالت ضوء شمس پہ کون سی دلالت ہے؟ التزامی ہے. بولو کیڑی دلالت ہے؟ شمس کی جو موضوع لا ہے وہ جرم شمس ہے اور ضوء اس کو لازم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اس کا موضوع لا حضور کی ذات ہے اور نور اور چمک نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک کو لازم ہے. اور لازم ملزوم سے جدا نہیں ہوتا، لیکن ملزوم گنبد خضرا میں ہے اور حضور کی تجلیات ساری کائنات میں چمک رہی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہی جلوہ شہر بشیر ہے، ذات گنبد خضرا میں ہے اور وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی موج ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے؟ تو میں کیا کہے اعلیٰ حضرت کیڑے عالم چھوان؟ بولو جامع للحال. بھول گئے ہو کہ یاد ہے؟ بولو ذرا یار سارے اچھی آواز نہ لاکھو نا، پچھلے بھی آکھو جامع للحال. اچھا بولو نا ذرا. حال گونج جاوے حال دے لفظ نال. میں کیا کہ حال کے لفظ سے گونج جائے، اس لیے کہہ دو جامع لل. اچھا بولو نا جامع لل تے جڑے جامع للحال عالم سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ پہلے دور جڑے پیر ہوندیاں اوے ہوندیاں جڑے جامع للحال عالم ہوندیاں. ہن سمجھ آئی نا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھو کو گھاٹ شاہ نے چراغ چشت شہ اولیاء غریب
نواز چراغ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز ہمارے دل میں ہے جلوہ نما غریب نواز چراغ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز چراغ چشت حضرت پیر میں علی شاہ لکھا ہے. بولو کیا لکھے سنائے گا اور نال میں ختم کرتا ہوں. حضرت معین الدین اجمیری حضرت عثمان ہارونی نال مل کے حضرت حاجی شریف زندنی کول گئے. کہیں کول گئے؟ حاجی شریف جڑے حضرت عثمان ہارونی دے بھی پیران. حاجی شریف زندنی دیکھ کھدا کہ جڑا یہ معین الدین اجمیری آئے نا میرے مرید دا مرید اے خالی نہیں اسے چلا. ہن سمجھ آئی نا. بعض ایسے بندے ہوندے کہ انہاں دے وچ بڑا کچھ ہوندا ہے. اے دل ایک بہت بڑی تو دل دے وچ کدی وڑدا تن پتہ لگے کہ دل اچ کیڑی شے ہے. باہری پھول پھول وڈے ڈٹھے نہیں کہلے دل دے وچ ہی وڑ پیا. ہن سمجھ آئی ہے جی. دل دے وچ وڑ کے اللہ اللہ کیتی کرتے وطن دے سکون آندا کہ نہیں آندا. ڈپریشن دا علاج, ٹینشن دا علاج, بے سکونی دا علاج, وہم دا علاج, بدگمانی دا علاج, شک دا علاج, ریب دا علاج, قلق دا علاج, زن دا علاج کیوے اللہ 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 اللہ. اے جلے دل زندہ تھی ویندا ہے اے دل دی نماز ہے. بولو اللہ اللہ کی دل دی اکی جی کتوں کڑے آئی مگر اللہ تعالیٰ فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. فرمایا نمازاں دی محافظت کرو تے وچالے والی نماز دی محافظت کرو. ظاہری تفسیر دے مطابق راجع قول دے مطابق وسطی تو مراد دیگر دی نماز ہے, اور تاویلی قول دے مطابق غوث اعظم غوث الثقلین امام الطائفتین شیخ المشارق والمغارب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرمائے دن اے درمیان علی نماز تو مراد اللہ وحی صلاۃ القلب دل دی نماز. اور دل دی نماز کیڑی ہے اللہ اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہ دل وچ وڑدا تن پتہ لگے تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا. میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی من. سنے گل حضرت شریف زندنی ویگ گدا کہ یہ بندہ بڑا قابل اور بڑی شان والا ہے. معین الدین اجمیری انہاں وکھرا سدا انہاں کہ اورے آ کہ جی اکے فلانے دین توجہ فلانے ٹائم میں تھے خاص وقت اسیا خاص وقت اللہ دے بندہ دا کوئی خاص ٹائم ہوندا ہے کوئی خاص گھڑی ہوندی ہے. دعا تو انہاں یہ لیا آکھا دے نسا کریں دے آئیں لیکن دعا دا بھائی کوئی خاص ٹائم ہوندا ہے. اس خاص ٹائم میں آ گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیڑا کار کر دے. انہاں کا خاص ٹائم اسیا میرا فلانے دی اس دی جیڑا بندہ میرا چہرہ دیکھ گھنسی اور جنتی ہو سی تے تو آ ونیے میں اپنے بوہے تے خان کہا دی فلانی تاکڑی کھلے ساں تو میرا چہرہ ویکھ گھنے تے بیا کینوں نہیں دسنی یہ گل. اے میں خاص تینوں آدھا پیا بیا کینوں یہ گل نہیں دسنی. حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جلے گل سنی شہر دے وچ آپ نے اعلان کر دیتا کہ فلانے ٹائم حضرت حاجی شریف زندری رحمت اللہ علیہ دی فلانی تاکڑی تلے آ کھڑوے آئے. آپ اپنا چہرہ دکھے سن جڑا انہاں دے چہرے دیکھ گھن سی اللہ تعالیٰ اسن جنت عطا فرمائے سی. سمجھ آ گئی نے جلے حضرت نے معین ٹائم تے تاکڑی کھولی تے ساری مخلوق جمع تے جلال چاہے فرمایا میں تا نہیں آکھیا کہ کسے نہیں دسنا. میں اے بھی آپ نے فرمایا جی اگر تے کسے دسیا
تے میں آدھا پیا نا تو جنتیوں سے میں ویکھ کے یہ کسے نے دسیا تے مسئلہ عکس ہو جا سیا، کسے نے دسیا تے مسئلہ عکس ہو جا سیا، تو فرمایا میں تو نہیں آکھیا تے کسے نہیں دسنا، کیوں دسیا ہی؟ حضرت معین الدین اجمیری آکھیا حضرت میں سوچا ہے اگر اتنی مخلوق جنت چ ویندی ہے تو ایک معین الدین اجمیری دا کوئی ڈر نہیں، مخلوق خدا ہے جی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ دے بندہ دا سینہ اتنا کھلا ہوندا ہے، اتنا کھلا ہوندا ہے، اتنا کھلا ہوندا ہے، یقین فرماؤ 7 سمندران دی وسعت دی کیا حیثیت ہے جڑی اللہ دے بندے دے دل دی وسعت ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس دی کرسی آسمانہ زمینہ تو وڈی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیاں جانے ہو۔ یار جذبے نال سبحان اللہ کو کی ہو گیا نے، خبر نہیں کیوں ہے، سب سمجھ گئے ہو، جا کے آنکھو سبحان اللہ، عارف دے دل دی وسعت دی گل کر رہا، واسع کرسیہ السماوات، وقال بائی بستامی لا وضعت السماوات السبع والارضون السبع فی راویت من زوایا قلب العارف ما حسا، اگر 14 طبقہ کنڈنے چ بان کے اللہ دے بندے دے دل چ سٹ دیو تو دی چونڈ 14 طبق لوگ ویسے نہ اس نے پتہ ہی نہ اسی کا چاہے آئیے یا نہیں ہے جی، اے دل دی وسعت ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے، اے کیڑے بندے گل کیتی ہے؟ سلطان العارفین، سلطان باہو، کہ جنہ فرمائے دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ اور ولد خود خان دست مارا مجتبہ، اور ہر مراتب شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، حضرت مقام کے چھپائے نے جنہیں میں اپنی اماں دی خدمت کی تھی، جس دنا بی بی راستی ہائی ہے جی، رحمت حق بر روانے راستی 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 راستی۔ حضرت سلطان صاحب نے فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نا، لوں لوں دے وچ ذکر سمایا تے بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہو، تے کناں دے وچ انگلیاں دتیاں بن سنیوں پیا سنی وے ہو، تے نین نینا ول 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 تک دے بن ڈٹھیوں پیا ڈسی وے ہو، تے نام فقیر نادا یا حضرت باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو، تے رخ آب حجات منور چشمے جتھے سائے ظلف امبر دے ہو، تے رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے ہو، تے دو زلفاں وچ عین مسلے جتھے 4 مذہبار ال دے ہو، تے خضر نصیب جنہاں دے یا حضرت باہو گھٹو تھائی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ، اگر وقت ہویا تے فقیر اور عارف دے دل دی وسعت بیان کریا، اور وقت جڑی 24 گھنٹے انہاں دی وسعت ختم ہو ونیا، اور قلب عارف دی وسعت دا بیان ختم نہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ انہاں کیا ساری مخلوق، حضرت حاجی شریف بڑے خوش ہوئے تے فرمایا اس نو ایثار آتے، آپ نے فرمایا جڑا تیں کام کیتا ہے نا اس نو کی آتے ہیں، پہلے تا جلال چاہنا، اللہ دے بندہ دیا شانہ ہوندیا، جلال بھی ہوندے تے جمال بھی ہوندے، جلال دی موج جلی آئے مجالے کسے بادشاہ دی جو آنکھ ملا سنگے، جلی اللہ دا بندہ اپنے جلال چوندے مجالے کسے دی جو آنکھ ملا سنگے۔ حضرت پیر شواغ رحمت اللہ علیہ نقش بندی شیخ ہے، اور تساں سنیو سی آپ موجود ہیں، کوئی بندہ وچوں مجمع دے کھڑو گیا کہ نبی پاک معراج تے گئے، فرمایا گئے کہ اسمان دا بوہا باری کوئی نہیں، نبی پاک اسمان چو لنگ کے معراج تے کنجے گئے، حضرت جلال چاہے کہ مسجد دی کاندھ چو پریں لنگ گئے، کاندھ چو کہ نبی پاک این گئے تے این آئے، میں حضور دے غلامہ دا غلامہ، اور میرے سامنے اگر کاندھ نہیں پڑتا بن سکتی دا ذات حضرت شان دی آدمی انگریز جاچو آپ دا شان ہے جڑا آپ دا چہرہ دیکھیا شیخ تے کافر و کلمہ پڑھ گئے، یہ آپ کی مشہور کرامت آئی، شیخ تے کافر آپ دے چہرے میں دیکھ کے فوراً کلمہ پڑھ گئے دیان۔ جب انگریز جج آپ نے ہاتھ کڑی لائی، آپ نے فرمایا کیوں ہاتھ کڑی لائیا؟ آکے تو ہر کہنو زوری زبری کلمہ پڑھائی ہوئے ہیں، فرمایا ہوئے میں کہن کلمہ پڑھائے، دو بندے کھلاری کھڑا یا کہتا ہے انہاں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے فرمایا انہاں نے میں کلمہ پڑھائے تے تینوں کا کلمہ پڑھایا ہے، تین کا کلمہ پڑھایا تو ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد جی، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا موجود ہے جی۔ اور آپ نے جنہیں کلمہ فرمایا چاچا آپ نے کلمہ گر کے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اس شان دے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں اشارہ تھن جڑا تین کیتے ہسے تے فرمایا ٹھیک ہے جا تو بھی انہاں دے نال جنتی ہیں جو تائیں اتنا اشار کیتے۔ یہ وہ عالم ہیں کہ جامع للحال جامع للحال، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی، در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است، این سادگی ہست کہ بسمل تو جان است۔ آخر دعوانا